السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہیں، تو ہم نے کیوں ہے؟ تعظیم کے لیے۔ یا آدم، اے آدم، نسکن رہو، سین کاف نون، رہنا ٹو ڈویلپ، رہائش رکھنا، مسکن، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی زوج۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون سی بیوی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، ہوا۔ الجنت، جنت میں۔ جنت کا روٹ کیا ہے؟ جیم نون نون۔ وکلا، اور تم دونوں کھاؤ یہاں سے۔ اب عربی زبان میں جو فعل یا ورب ہے اس کی ڈوئل فارم پڑھیں گے، دو کے لیے۔ ایک ہوتا ہے مثلاً کسی ایک شخص کا کام کرنا، یا دو لوگوں کا کام کرنا، یا دو سے زیادہ لوگوں کا کام کرنا۔ عام طور پر عام زبانوں میں سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں سنگولر اور پلورل کے درمیان یا ان کے علاوہ ایک تیسری فارم بھی ہوتی ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈوئل ہے۔ وہ تثنیہ، واحد اور جمع کے بیچ میں تثنیہ ہوتا ہے۔ عام زبانوں میں کیا ہوتا ہے؟ واحد اور جمع، لیکن عربی زبان میں ان دونوں کے درمیان میں تثنیہ ہوتا ہے، اور اس کی علامت ہوتی ہے بس ایک الف، اور جمع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ واو۔ اب یہ بہت دفعہ یہ چیز آئے گی، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ۔ کلا میں اس کا روٹ حمزہ کاف لام ہے۔ منہا، اس میں سے۔ کس میں سے کھاؤ؟ جنت میں سے کھاؤ۔ غدن، فراغت سے، جی بھر کے۔ غین دال اس کا روٹ ہے۔ مزے سے جتنا بھی جی چاہے بھر کر کھاؤ۔ حیثو، یہاں سے۔ شئتما، تم دونوں چاہو۔ شین یا اس کا روٹ ہے۔ ولا، اور نہ۔ تقوابا، تم دونوں قریب جانا، اس کا روٹ کاف غابا، تم دونوں قریب نہ جانا۔ حاضی ہی، اس حاضی ہی مذکر کے لیے آتا ہے اور حاضی ہی مونس کے لیے۔ حاضہ مذکر کے لیے ہوتا ہے اور حاضی ہی مونس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی معنی ہے، بس مذکر اور مونس کا فرق ہے۔ الشجرۃ، درخت، اس کا روٹ شین جیم غا ہے، شجر، جیسے شجر کاری ہوتا ہے۔ فتکون، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے۔ من سے، اور ظالمین، ظالموں میں سے، ظالم کی جمع۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، یا کسی کا حق مارنا، کسی کی چیز ناجائز طریقے سے استعمال کر لینا۔ دونوں کو ظالموں میں سے، ان کو کہا گیا کہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو۔ اس میں وہ گناہ ہے جو انہوں نے ارادتاً نہیں کیا، ارادے کے بغیر ہو۔ الشیطان، شیطان نے۔ روٹ کیا ہے شیطان کا؟ شین توان نون، شطن۔ انہا، اس سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو۔ اس کا روٹ خار غا جیم ہے۔ مما، اس سے جو۔ کانا، وہ دونوں تھے۔ کاف واو نون اس کا روٹ ہے۔ فیہی، جس میں، واو اور کلنا، اور ہم نے کہا۔ کاف واو لام روٹ ہے اس کا۔ اہبتو، اتر جاؤ۔ ہا بات وا اس کا روٹ ہے۔ بعضکم، بعض تمہارے، لبعضن، بعض کے لیے۔ عدوٌ، دشمن ہے۔ یہ لفظ اردو میں بھی آتا ہے، عداوت۔ ولکم، اور تمہارے لیے۔ فی الارض، زمین میں۔ مستقر، جائے قرار ہے، ٹھکانہ ہے۔ کاف غا را روٹ ہے اس کا۔ واو اور۔ متاعن، اور فائدہ اٹھانا۔ میم تا عین۔ الا، تک۔ ہین، ایک وقت تک۔ ہینا، وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی، اور آسمان ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی، جس میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس جنت میں تو آخرت میں لوگوں نے جا کر داخل ہونا ہے، اور اس میں داخلے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اور میرا رجحان اسی رائے کی طرف ہے، کہ تخلیق آدم علیہ السلام اسی زمین پر ہوئی ہے۔ وہ تخلیق جن مراحل سے گزری اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔
بائیولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ قشر ارض کرسٹ آف دا ارتھ یعنی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد کسی اونچے مقام پر کسی سرسبز و شاداب علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ یہاں ہر قسم کے میوے تھے، ہر شے فراغت میسر تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہیں، یہاں تمہارے لیے یہ آسائشیں موجود ہیں کہ نہ تمہیں اس میں بھوک لگے گی نہ عریانی لاحق ہوگی، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس تنگ کرے گی نہ دھوپ ستائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھیں، البتہ یہ جنت صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے لیے تھی کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان ان کا اور ان کا اولاد کا ازلی دشمن ہے، وہ انہیں ورگلائے گا اور ہر طرح سے وسوسہ اندیزی کرے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی شخص کا انتخاب تو ہو گیا، CSP میں آ گیا، لیکن اس کی تعیناتی یعنی پوسٹنگ سے پہلے اسے سول سروس اکیڈمی میں زیر تربیت رکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں جو الفاظ بھوت اترنا آ رہا ہے وہ صرف اسی کے معنی میں نہیں آتا، اس کے دوسرے معنی بھی ہیں۔ یہ چیزیں صرف متشابہت میں ہی رہیں گی، اس لیے ان کے بارے میں غور و فکر سے کوئی ایک یا دوسری رائے اختیار کی جا سکتی ہے، واللہ علم۔ اور کھاؤ اس میں سے بفراغت سے، یہاں سے چاہو۔ یہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہاں پر اس درخت کا نام نہیں لیا گیا، اشارہ کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم حد سے گزرنے والوں میں شمار ہوگے۔ اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ دنیا میں کھانے پینے کی ہزاروں چیزیں موجود ہیں، صرف چند چیزیں حرام ہیں۔ اب اگر تم ہزاروں مباح چھوڑ کر حرام میں منہ مارتے ہو تو یہ نافرمانی شمار ہوگی۔ اللہ نے چیزوں کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے ہیں کہ یہ حرام ہیں، محرمات ابدیہ ہیں، ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ باقی ایک مسلمان مرد کسی عورت سے دنیا کے کسی بھی کونے میں شادی کر سکتا ہے، اس کے لیے کروڑوں آپشن ہیں۔ پھر ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار تک عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے باوجود انسان شادی نہ کرے تو گویا اس کا اپنا نفس ہے۔ چنانچہ آدم و حوا کو بتا دیا گیا کہ یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو صرف ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں آئی ہے کہ شیطان نے انہیں کس کس طریقے سے پھسلایا اور انہیں اس درخت کے پھل چکھنے کے پر آمادہ کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے۔ وہ کیا کیفیت تھی؟ نہ کوئی مشقت تھی، نہ کوئی محنت تھی، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں، جنت کا خاص لباس عطا کیا گیا ہے، لیکن ان کیفیات سے نکال کر انہیں کہا گیا کہ اچھا اب جاؤ اور زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرو۔ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری نسل کا دشمن ہے، وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے، تم اس کی شرارتوں سے ہوشیار رہنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لیکن اگر کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیں اور اس کے ایجنٹ اور کارندے بن جائیں تو یہ ان کا اختیار ہے، جس کی سزا انہیں ملے گی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اترو، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ نوٹ کیجئے یہ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، جبکہ ایک اور دشمنی انسانوں میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پر ڈالتی ہے، مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اے اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ شوہر ایک اچھے کام کرنے چاہتے ہیں لیکن بیوی رکاوٹ بن گئی، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے اور شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں عداوت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے، نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت میں۔ اب زمین تمہاری جائے مقام ہے اور یہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہم نے فراہم کر دی ہیں، لیکن ایک یہ وقت معین تک کے لیے ہے، یہ ابدی نہیں ہے،
ایک وقت آئے گا ہم یہ بساط لپیٹ دیں گے، جس دن ہم تمام انسانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے اوراق کا تور مار لپیٹ لیا جاتا ہے۔ یہ تخلیق ابدی نہیں ہے، اسے ختم ہو جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔